ندیم خان صاحب آپ پہ تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا، آپ ہی پیچھے ہو گئے ہیں، آپ ہی ہار مان گئے ہیں ان سے، سیاسیوں سے۔ اور میرے دوست، آپ کیا چاہتے ہو؟ ہر وقت ہم جھگڑا کریں؟ عوام آواز اٹھاتی ہے نا، یہ عوام کی ویک پوائنٹ ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں۔ افیسروں کو نہ بلایا کرو اپنے ٹھیوں پہ، آؤ خدا کا واسطے میٹنگ کرنی ہے، آج ندیم خان نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا، اس کے بارے میں کوئی چیز نکالو۔ ندیم خان کے بارے میں جو ہے سامنے لے آؤ، میں آپ کو اوپن کہتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج ایبٹ آباد میں مجھے ایبٹ آباد سے کسی بھائی نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ ندیم خان صاحب آپ پہ تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا، آپ ہی پیچھے ہو گئے ہیں، آپ ہی ہار مان گئے ہیں ان سے، سیاسیوں سے۔ اور میرے دوست، آپ کیا چاہتے ہو؟ ہر وقت ہم جھگڑا کریں؟ ہر وقت ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں؟ آپ کے لیے ہم آوازیں تھوڑی اٹھائی ہیں، عوام بھی کچھ کرے نا، عوام کچھ نہیں کرے گی۔ بھائی میرے بات سنو، میں پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے۔ اب بات یہ ہے، آپ خود سوچیں، اب میرے ہزارے کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، اب یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی ایک بات بڑی زبردست، وہاں پر جب وہاں عوام آواز اٹھاتی ہے نا، یہ عوام کی ویک پوائنٹ ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ اس کا کون سا ویک پوائنٹ ڈھونڈے اپنی پریشانیاں چھپانے کے لیے؟ ندیم خان، اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، لیکن میں انسان سے نہیں ڈرتا، نہ میں پیچھے ہونے والا ہوں، نہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ بات یہ ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو میں نے کر دیے ہیں، اب اس کا آپ انتظار کرو، اس میں مجھے سائلنٹ ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہو پھر سسٹم سارا چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم پبلک کی آواز بنے رہے ہیں، اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے حساب میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، اب ہم اس کے حساب سے چلیں گے۔ کیوں؟ جب ہم اس پہ گورنمنٹ کہے گی آپ ہمیں بولنے کا موقع دو گے یا آپ خود بولو گے؟ میں اپنے بڑے بڑے اداروں کو، بڑے بڑے اداروں کے آفیسرز کو، پولیس کو، ایف آئی اے کو، سی آئی اے کو، انٹیلیجنس کو، آئی ایس آئی کو، ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے آفیسر سے، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک، اگر آپ، اللہ نے آپ کو جو عزتیں دی ہوتی ہیں یہ گاڈ گفٹڈ عزتیں ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو جن عہدوں پہ بٹھائے ہو یہ گاڈ گفٹڈ ہے، آپ پکے ملازم ہیں، آپ پکے امپلائیز ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں عوام کی اس سے، آپ آتے ہیں اپنی محنت سے، آپ آتے ہیں سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر کے، آپ کو رب العالمین یہ طاقت دیتا ہے، اس طاقت کو آپ کسی کے نیچے لگ کے نہیں یوز کریں۔ میں آپ سے یہ ایز اے بردر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے آفیسر سے، جن کے میں نے نام لیا ان اداروں سے، کہ جو آپ کو رنگ جگہ پہ یوز کریں نا جی، اسے صاف بولیں کہ جو میرا کرنا ہے کر لو، آپ کیا کر سکتے ہو۔ یہ 3 سال 4 سال 5 سال کے لوگ ہوتے ہیں، یہ پبلک سے بنے ہوتے ہیں، پبلک انہیں بناتی ہے، انہیں پبلک تراشتی ہے، یہ پھر آپ کے ایڈ بن جاتے ہیں۔ آپ کے ایڈ کس طرح بنتے ہیں؟ سول ایڈ، 2 دن بعد 2 دن یہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں اور 10ویں دن پتہ ہے آپ ہی انہیں اریسٹ کرتے ہیں، یا آپ کے انڈر ہوتے ہیں، انہیں کڑی بھی آپ ہی پہنتے ہیں، اس وقت ان کی اوقات آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے بردر، خدا کا واسطہ ہے، حق پہ، وہ کہتے ہیں نا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، 1000 تو کر جاؤں گا جب ٹپکے گا لہو میرا۔ آفیسرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ زیادہ زیادہ آپ کا کیا کریں گے؟ آپ کی ٹرانسفر کروا دیں گے۔ یہ وقت کے خدا حکم بنے ہوئے، وقت کے حکم نہیں، یہ وقت کے خدا بنے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ان کے خلاف بات کرے اسے ہر وقت اسے نقصان دینے کی سوچتے ہیں، یہ اس کے معاملات ڈھونڈنے پڑ جاتے ہیں، اس کے گاؤں کے ایس ایچ او کو بلا لیتے ہیں، اس کا کوئی زندگی کا کیس، اور جس کے کیس ہے نکالا کرو۔ افیسروں کو نہ بلایا کرو اپنے ٹھیوں پہ، آؤ خدا کا واسطے میٹنگ کرنی ہے، آج ندیم خان نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا، اس کے بارے میں کوئی چیز نکالو۔ ندیم خان کے بارے میں جو ہے سامنے لے آؤ، میں آپ کو اوپن کہتا ہوں، اس کے بعد پھر ندیم خان کے کام دیکھنا۔ ندیم خان اگر چور چکا ہو نا، یا ندیم خان کسی کا بکا ہوا ہو، ندیم خان اس طرح اوپن نہ بولے۔ سمجھیو میری بات، میں نے آپ سے پرامس کیا ہوا ہے، میرے اللہ نے میری زندگی کی، آپ کا اگلا الیکشن نہیں ہے، یہ آپ گارنٹی لکھ لیں، یہ ساری دنیا میرے ویلاگ سیو کر لے اپنے پاس، ان کی یہ آخری ٹائم ہے، بس اس کے بعد کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بہت کم دن رہ گئے ہیں، بہت کم۔
سمجھے نا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کم بولو زیادہ بولو کچھ نہ بولو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ زیادہ بول جاتے ہو. زیادہ نہیں بولنا. زیادہ بولو گے نقصان اٹھاؤ گے. کیوں؟ جو میں نے آپ کے ساتھ کام ڈال دیے ہیں وہ دنیا آپ دیکھے گی میرے اللہ کے حکم سے. کیوں؟ ہم نے آپ سے بڑی ریکویسٹیں کی ہیں. خدا کا واسطہ اپنا قبلہ رخ. آپ نے ہمیں سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ ہمارے بارے میں وہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا وہ گر کرنا شروع کر دیا آپ نے. یہ گر سے کام نہیں چلے گا. ندیم خان ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کی مہربانی سے آپ کے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے. اگر میرے میں ہمت نہ ہوتی میں آپ کے خلاف اوپن بولتا ہی نہیں. میں آپ کے خلاف نہیں بولتا, آپ کے کاموں کے خلاف بولتا ہوں. آپ سے میری کیا دشمنی ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی بنا سانجا ہے میرا؟ کوئی میری زمین سانجی ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی میری پرسنل دشمنی ہے آپ کے ساتھ؟ میں اپنے لوگوں کے لیے بولتا ہوں, اپنے لوگوں کی آواز ہوں. جب لوگ بولیں گے نا نیچے 500 سنکھیا لیو اٹ کر دے, خدا کی قسم اس کے بعد آپ دیکھیں گے ندیم خان کچھ اور بنائے گا. فوڈ اسٹریٹ میں چلا جائے گا, ادھر ویلاگ بنا لے گا, کوئی ڈاکومنٹریز بنا دے گا. بس ڈاکومنٹری بہت سی ہے نا ہزارے میں, آپ کو پتہ ہے بڑے خوبصورت علاقے ہیں. عوام وہ لوگوں کو دکھانے شروع کر دیں گے. ہم نے پھر لوگوں کے بارے میں نہیں بولنا. یہ عوام ساتھ دے رہی ہے تو ہم بول رہے ہیں. عوام کو آپ نے اتنا کمزور کیا ہوا, وہ بیچارے ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں. یہ کل پولیس کے والے کر دیں گے. آگے سے پولیس بھی ریڈی رہتی ہے, یہ رہے انہیں اندر کرو, کیونکہ ایم پی اے صاحب کا فون آ گیا. ایم این اے صاحب کو خوش بھی تو کرنا ہے. میں بڑے آفیسر سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اس کلچر کو چینج کریں. امریکہ میں ایک کانسٹیبل خدا کی قسم پریزیڈنٹ کی گاڑی روک دے, کسی کا باپ اسے نہیں روک سکتا, کسی کا باپ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا. اصول صاحب کے لیے برابر ہونے چاہیے. میرے تو بڑے پیارے آفیسرز ہیں, ان پہ تو ہمیں مان ہے خدا کی قسم. ہمارے محفوظ تو آپ ہیں. ہماری جانوں کے نذرانے جو آگے اثر آپ دیتے ہیں, آپ اپنی جانوں کے نذرانے ہمارے لیے دیتے ہیں. ہمارے لیے تو قابل احترام قابل عزت ساری ہماری پولیس فورس, ہماری آرمی, ہماری ISI, ہماری FIA, ہمارے CIA, یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں, ہماری زندگیوں کے لیے شہید ہوتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو 4 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. عوام کے ووٹوں سے, عوام کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج میں خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. بلیس یو.